آج ہم برصغیر کی ایک بہت ہی ممتاز روحانی شخصیت حضرت پیر ذوالفقار احمد نقشبندی کی زندگی اور ان کی تعلیمات پر بات کرنے والے ہیں۔ تو چلیے شروعات کرتے ہیں ان کے ایک بہت ہی گہرے کال سے۔ یہ وہ بات ہے جو اصل میں ان کی پوری زندگی کی تعلیمات کا نچوڑ ہے، اور یہی خیال آج کے ہمارے اس سفر میں ہماری رہنمائی کرے گا۔ تو آج ہم کیا کیا دیکھیں گے؟ سب سے پہلے ان کا تعارف، پھر علم کے حصول کا سفر، اس کے بعد ان کے روحانی راستے اور اصلاحی مشن کو جانیں گے، اور آخر میں ان کی شخصیت اور ان کے بنیادی پیغام پر بات کریں گے۔ تو آئیے سب سے پہلے یہی سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ حضرت پیر ذوالفقار احمد نقشبندی ہیں کون، اور روحانی دنیا میں ان کا مقام کیا ہے۔ دیکھیں، ان کی سب سے خاص بات یہ ہے کہ وہ اسلامی روایت کے دو بہت اہم ستونوں یعنی شریعت اور طریقت کے درمیان ایک پل کا کام کرتے ہیں۔ وہ سکھاتے ہیں کہ ظاہری اعمال اور باطنی پاکیزگی یہ دونوں الگ الگ چیزیں نہیں ہیں، بلکہ ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہیں۔ ایک کے بغیر دوسرا نامکمل ہے۔ اب ذرا پیچھے چلتے ہیں اور ان کی ابتدائی سالوں پر نظر ڈالتے ہیں، وہ وقت جب ان کی تعلیم اور روحانی جھکاؤ کی بنیاد رکھی گئی۔ ان کی زندگی کے ابتدائی مرحل کو دیکھیں تو ایک قدرتی ترتیب نظر آتی ہے۔ ایک دیندار گھرانے میں پرورش پائی، پھر باقاعدہ دینی علوم حاصل کیے، اور پھر بزرگوں کی صحبت نے روحانی راستے کی طرف ان کا شوق اور بھی بڑھا دیا۔ ہر قدم انہیں ان کے اصل مقصد کے قریب لے جا رہا تھا۔ اچھا، اب خاص طور پر بات کرتے ہیں اس روحانی تربیت کی جو انہوں نے سلسلہ نقشبندیہ میں حاصل کی۔ یہ ایک بہت ہی منظم سفر ہے۔ اس راستے کو سمجھنے کے لیے ایک لفظ بہت اہم ہے، اور وہ ہے سلوک۔ سلوک کا مطلب کیا ہے؟ یہ کوئی خیالی چیز نہیں ہے، بلکہ خود کو پاک کرنے کا ایک عملی اور منظم سفر ہے جس کے اپنے اصول و ضوابط ہیں۔ تو یہ جو روحانی تربیت ہے نا، اس کے 3 بڑے ستون ہیں۔ پہلا قدم ہے اپنے نفس سے لڑنا، دوسرا قدم ہے اللہ کی یاد یعنی ذکر اور مراقبہ، اور تیسرا قدم ہے اس راستے کے آداب سیکھنا اور ان پر عمل کرنا۔ یہ سب مل کے ایک بہت ہی منظم روحانی عمل بناتے ہیں۔ جب یہ روحانی تربیت مکمل ہوئی اور انہیں اجازت ملی تو ان کی زندگی کا ایک نیا باب شروع ہوا، یعنی اب وہ خود ایک روحانی رہنما اور استاد کے طور پر دوسروں کی اصلاح کا کام کرنے لگے۔ ان کی تعلیمات کا مرکز کیا تھا؟ سب سے پہلے تو باطن کی پاکیزگی، پھر اخلاقی تربیت، اور سب سے اہم سنت کی پیروی۔ ان کا طریقہ سختی کا نہیں بلکہ نرمی اور حکمت کا ہے، جس میں سارا زور اندر کی صفائی پر دیا جاتا ہے۔ اور یہ سارا کام کہاں ہوتا تھا؟ ان کے مشن کا جو عملی مرکز ہے وہ ہے ان کی خانقاہ۔ یہ صرف ایک عمارت نہیں بلکہ ایک پورا ادارہ ہے، ایک ایسا روحانی تربیتی مرکز جہاں لوگ آتے ہیں، ذکر کی مجالس میں بیٹھتے ہیں اور اپنی زندگیوں کو بہتر بنانے کے لیے رہنمائی لیتے ہیں۔ اب ذرا بات کرتے ہیں ان کے وسیع اثر و رسوخ کی، اور ساتھ ہی یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ان کی اپنی شخصیت کیسی تھی۔ یہاں ایک بہت ہی دلچسپ بات نظر آتی ہے۔ ایک طرف تو ان کا اثر پاکستان سے نکل کر پوری دنیا میں پھیلا ہوا ہے، لیکن دوسری طرف ان کی اپنی شخصیت کو دیکھیں تو وہ انتہا کی سادگی، عاجزی اور شہرت سے گریز کی ایک بہترین مثال ہیں، اور شاید یہی امتزاج ان کی شخصیت کو اتنا منفرد بناتا ہے۔ تو آخر میں ان کی پوری زندگی کے کام کو اگر ایک ختمی پیغام میں سمیٹنا ہو تو کیا ہوگا؟ خلاصہ یہ ہے کہ ان کی میراث کسی ایک پہلو تک محدود نہیں ہے، بلکہ یہ علم اور عمل، شریعت اور طریقت، اور اپنی اصلاح اور دوسروں کی خدمت کا ایک بہت ہی حسین امتزاج ہے۔ اور یہ ہمیں واپس وہیں لے آتا ہے جہاں سے ہم نے بات شروع کی تھی۔ ان کی زندگی کا پورا خلاصہ اسی ایک جملے میں موجود ہے، جو نہ صرف ایک نصیحت ہے بلکہ کامیابی کا ایک بالکل واضح راستہ بھی دکھاتا ہے۔ اور یہ سب جاننے کے بعد ایک گہرا سوال ذہن میں آتا ہے کہ اس بھاگتی دوڑتی دنیا میں جہاں ہر کوئی ظاہری چیزوں کے پیچھے ہے، ہماری زندگی کا اصل حقیقی مقصد آخر ہے کیا؟